بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، الحمدللہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمدللہ ہم تمام پر ایک ایسا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہمارے لیے رحمتیں برکتیں رکھی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، محرم الحرام، یعنی محرم کے لغوی معنی اگر ہم دیکھیں ممنوع، حرام کیا گیا، یا عظمت والا مہینہ، یا لائق اور احترام والا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی درست دین ہے، بس تم ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ہم سب جانتے ہیں ابھی ایک عظیم مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہم پر جو تھا وہ گزرا ہے۔ اللہ اس مہینے کی بھی تمام عبادتیں ہماری قبول فرمائے۔ یہ 4 مہینے محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ہیں۔ اس مہینے کے لیے، خاص کر محرم کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ، یعنی یہ واحد مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ سے منسوخ کیا گیا ہے۔ اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر ہم دیکھیں، حدیث کے مفہوم کو، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت۔ یعنی اس مہینے میں خصوصی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دوسروں کی جان، مال، عزت و حرمت کو ہم پامال نہ کریں۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو ہمیں گناہوں سے بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم، رب عز و جل سے نقل کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حدیث کا مفہوم کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہیں کرنا، کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بانسبت بہت زیادہ شدید ہے۔ اسی طرح جیسا ان مہینوں میں خصوصی فضیلیت ہے، فوقیت حاصل ہے کہ ان کا احترام بھی لازم ہے، یہ مہینے احترام اور لائق والے مہینے ہیں، فضیلت والے مہینے ہیں، تو ہم چنانچہ جان اور مال کے ساتھ عزت بھی جو ہے دوسروں کی، اس کی بھی حرمت کا خیال رکھیں، اس کا بھی ہم احترام کریں۔ کسی کو طعنے و تشنیع سے پرہیز کرنا، غیبت، چغلی، بدگمانی سے بھی بچنا، دوسروں کی عزت سے کھیلنے کا انجام ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں بھی کتنا برا ہے اور آخرت میں بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے دوسروں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو۔ تو یہ حقوق ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ دوسروں کے جو بھی حقوق ہو، چاہے چھوٹے بڑے بزرگ، ہم ان تمام کے حقوق کو ادا کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کا ایک مفہوم روایت کرتی ہوں کہ انسان یہ جو بہت بڑے گناہ کے کام جو کرتا ہے، ان کو یہاں پر اس حدیث میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایسے کام ہیں جو کوئی انسان سے بہت بڑا گناہ کرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ دوسروں سے کام کروا کر ان کو مزدوری نہ دینا، کسی چوپائے کو یعنی جانور کو بلا وجہ جان سے مارنا، اور شادی کے بعد ضرورت پوری کر کر مہر ادا نہ کرنا۔ تو یہ سارے ایسے حقوق ہیں جو ہم دیکھتے ہیں
بہت اس میں سے عام ہیں آج کل تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم ان مہینوں کے علاوہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسا سلوک اور کسی کے ساتھ نہ کریں. جو بھی حقوق ہیں جس کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر کیے ہیں ہم ان تمام کو ادا کریں, ایک دوسرے کی عزتوں کا احترام کریں. لیکن خاص کر ان مہینوں میں ہم ان باتوں کا خیال رکھیں کہ اگر ہم سے بھول چوک غلطی سے ایسے ہو گئے ہیں کوئی گناہ وغیرہ تو ہم توبہ کر پلٹ آئے اور ان مہینوں میں خاص کر ان گناہوں سے بچیں اور نہ آئندہ ان گناہوں کو کرنے کا عہد کر لے, وعدہ کر لیں. دوسروں کی مال کی حفاظت یعنی کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کوئی بھی چیز ہرگز نہ لے, اگر وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. اس کی بغیر اجازت کے, اس کے پوچھ کے ہمیں کوئی چیز بھی نہیں لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور اس پر جنت حرام کر دی ہے. تو اس پر ایک شخص نے پوچھا کہ وہ کوئی معمولی سی چیز ہو اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ مسواک کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. مسلم میں یہ حدیث درج ہے. تو سوچئے کہ ہم محاسبہ کریں اپنا کہ ہم ایسا کسی کا حق تو نہیں مانگ رہے, کسی کی کوئی چیز کو ہم نے لیا تو نہیں ہے جو اس کو خبر بھی نہ ہو, کوئی ایسی چیز تو ہم کسی سے چھپا نہیں رہے, کوئی چیز ہمارے پاس ایسا ہم نے کسی پر قبضہ تو نہیں کیا ہے. کسی کی معمولی سی چیز کیوں نہ ہو, اگر ہم نے لی ہے تو اس کو لوٹا کر توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے, یعنی وہ ہر حال میں ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہوں جن سے اللہ راضی ہوتا ہو. ہر وقت ہر گھڑی صرف یہ خاص مہینے ہی ان کے لیے خاص نہیں ہوتے. ایمان والے اور مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو ہر لمحہ ہر گھڑی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو, جو باعث دوزخ کا ٹھکانہ بنے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور بدترین انسان وہ ہوتے ہیں جو غصہ کرنے والے, چغل خوری, قتل غارت گیری, ظلم, جنگ, دوسروں کے درمیان جدائی ڈالنا, بات بات پر لڑائی کرنا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو آپس میں توڑتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر کہ یہ سب چیزیں اللہ کو بھی ناراض کرنے والی ہیں. ان چیزوں سے اللہ خوش نہیں ہونے والے ہیں. تو یہ عظیم مہینہ جو ہے محرم کا, اس مہینے کی حرمت کا ہم خیال رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں سے بچے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت یا روزے کا حکم اس مہینے میں کس طرح سے. اب تک ہم نے دیکھا کہ کیا کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صحیح مسلم کی حدیث, کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے ہیں, اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے. اس حدیث میں جو محرم کو اللہ کا مہینہ کہہ کر پکارا گیا ہے, یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ عظمت اور خصوصیت سے بھرپور سے بھرا ہوا مہینہ ہے. سبحان اللہ. محرم کے روزوں کی فضیلت اور عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ. محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو 10 عاشوراء محرم کے روزے کی اہمیت ہمیں احادیث میں بہت زیادہ ملتی ہے. پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بتایا جاتا ہے اس روزے کے بارے میں. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عاشوراء 10 محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ گزشتہ پچھلے ایک سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث. رمضان کے روزوں سے پہلے یہ روزہ فرض تھا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش جو ہے عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا. پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشوراء کا روزہ فرض نہیں رہا بلکہ نفل بن گیا. اب جو چاہتا ہے اسے رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے. صحیح بخاری. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت دے کر اتنے اہتمام سے رکھتے نہیں دیکھا جتنا اس دن یعنی عاشوراء کے دن کا اور اس مہینے یعنی رمضان کے مہینے کا اہتمام فرماتے دیکھا تھا.
اب اس سلسلے میں ایک بات آتی ہے کہ اس روزے کو کس طرح سے 2 روزے یا 1 روزہ رکھا جائے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی جو ہیں، یہودی اس وقت 10 محرم کا ہی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا، لیکن یہودیوں سے مشابہت ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اس حدیث کی روشنی میں روزہ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ افضل طریقہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے تاکہ یہودیت کی مخالفت ہو سکے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی وجہ سے 9 کا روزہ نہیں رکھ سک رہے، بیماری یا سفر یا کسی اور وجہ سے، تو ہم 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ صرف ایک روزہ اگر کوئی صرف 10 محرم کا ہی روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اس کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ کوئی اس نے گناہ یا خطا کی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کیونکہ ہمارے سامنے یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی رکھوں گا، تو ہم ایک روزہ ملا لیں۔ تو سبحان اللہ، ہم نے اس مہینے کی برکتیں فضیلتیں دیکھی، اس مہینے کے روزے کی بھی اہمیت کو دیکھا ہم نے، اور یہ بھی دیکھا کہ ہمیں کیا چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہوں ان گناہوں سے توبہ کر کر پھر سے دوبارہ ہم نیکیوں کو خوب سارے اپنے سمیٹ لیں۔ اس محرم کے پورے مہینے کی جو برکت ہے ان برکتوں کو اپنے ساتھ سمیٹیں، بہت زیادہ توبہ کریں، استغفار کریں، نیک اعمال کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کو جانیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب عبادتیں کرنے والا بنائے، اور اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ کی راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دینے والا دل بنائے، ہماری زبان کو ذکر والی زبان بنائے، اور جو بھی ہم نے کہا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔